أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صلوات. عزیزان محترم، وحی الہی اور بنی آدم کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے یہ اس کا دوسرا مرحلہ ہے. سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو، آدم کے بیٹوں کو عزت عطا کی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں خشکی اور تری پر چلنا سکھلایا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی کثیر مخلوقات پر آدم کے بیٹوں کو فضیلت اور شرافت عطا کی. یعنی انسان اشرف المخلوق ہے لیکن ساری مخلوقات سے اشرف نہیں ہے. کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن سے اشرف بہرحال نہیں ہے. اب لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوق ہے، لیکن اعلی کثیرین کو میں کیا کروں کہ بیشتر مخلوقات پہ فضیلت دی ہے، سب پر نہیں. خدا معلوم کس کورے میں کائنات کے کس مقام پر کون سی ایسی مخلوق پائی جا رہی ہو جو انسان سے افضل ہو. تو ہم نے انسان کو اپنی کثیر مخلوقات پہ شرف اور فضیلت عطا کی. ٹھیک، اچھا بھائی کیوں عطا کی؟ اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو منزل تمہید میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کا فقط خلاصہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ نے 3 قسم کی مخلوقات پیدا کی. یہیں سے پتہ چلے گا کہ انسان کو فضیلت کیسے حاصل ہے. 3 قسم کی مخلوقات بنائی. ایک وہ مخلوق ہے جس میں فقط ہوا ہے. ہوا جانتے ہو؟ ایک تو وہ ہوا جو چلتی ہے اور آج کل ٹھنڈی ہو گئی ہے. یہ ہوا ہے، چھوٹی ہے واو، یہ چھوٹی اور اس کے اوپر کھڑا الف، ہوا. حرص و ہوا بولتے ہیں. ہوا کی معنی خواہش، ہوا کی معنی نفس. اور اگر صاحبان ادب بیٹھے ہوئے ہوں تو انہیں یاد ہوگا نذیر اکبر آبادی کا وہ مطلب، ٹک حرص و ہوا کو چھوڑ دیا، مت دیس بدیس پھرے مارا،
قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارہ. میں تم جانتے ہو میرے ذاکری کے پورے کیریئر میں پورا شعر کہیں بھی نہیں ہے. تمہارے ذوق کی تسکین کے لیے یہ پورا شعر میں نے پڑھ دیا، ورنہ میں آدھا پڑھا کرتا ہوں. تو ٹک ہرس و ہوا کو چھوڑ میاں. دیکھو بھائی، ہرس جانتے ہو، ہوا خواہش نفس. یہ ہوا کا لفظ ذہن کے اندر محفوظ رہے. کہنے لگے کہ مخلوقات کی ایک قسم وہ ہے جس میں فقط ہوا ہے، اور وہ ہے جانور خواہش. ان میں درندے بھی ہیں، چوپائے بھی ہیں، اڑنے والے پرندے بھی ہیں، رینگنے والے جانور بھی ہیں. ان میں فقط خواہش ہے، خواہش کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. امیر المومنین فرما رہے ہیں. اچھا بھائی، دوسری مخلوق فقط عقل، جس میں ہوا نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، وہ فقط عقل. یا امیر المومنین وہ کون ہے؟ کا فرشتے ہیں جن میں کوئی خواہش نہیں، فقط عقل ہے. تو ایک وہ مخلوق جس میں فقط ہوا ہے، عقل نہیں ہے، وہ جانور. اور ایک وہ مخلوق جس میں فقط عقل ہے اور ہوا کا کوئی گزر نہیں ہے، وہ فرشتہ. اور تیسری مخلوق تم ہو جس میں عقل بھی ہے اور ہوا بھی ہے. آواز بلند سلام. دو مخلوقات ذہن میں رہیں گی، جانور جس میں فقط ہوا ہے، عقل نہیں ہے، فرشتہ جس میں فقط عقل ہے، ہوا نہیں ہے. تو اگر کوئی، توجہ رکھنا، کوئی اپنی عقل کو دبا لے اور اپنی ہوا کو عقل پہ غالب کر دے تو وہ جانور زیادہ ہے، آدمی کم. بہت سامنے کی بات ہے. اگر کوئی اپنی عقل کو دبا دے اور اپنی ہوا کو غالب کر دے تو وہ جانور زیادہ ہے، آدمی کم. اور اگر کوئی اپنی عقل کو غالب کر دے اور ہوا کو دبا لے تو وہ فرشتہ زیادہ ہے، آدمی کم. دیکھو بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ بہت زیادہ ان ایام میں وقت نہیں ہوا کرتا. پھر سنو، اگر کوئی اپنی ہوا پر عقل کو غالب کر دے وہ فرشتہ زیادہ ہے، آدمی کم. اور کوئی اگر اپنی عقل پر ہوا کو غالب کرے، اپنی عقل پر ہوا کو غالب کرے تو وہ جانور زیادہ ہے، آدمی کم. بھائی توجہ رکھنا. اور جہاں عقل اور ہوا متوازن ہو جائیں اس کا نام ہے انسان. یہ جملہ پہنچ گیا کہ اگر کوئی اپنی ہوا پر عقل کو غالب کرے تو وہ فرشتہ زیادہ ہے. نہیں، وہ فرشتے سے بڑا ہے. اس لیے کہ دونوں معراج کی شب میں چلے، ایک آدمی چلا، ایک فرشتہ چلا. بھائی آرام سے سننا، بڑے اطمینان سے سننا. دو چلے نا معراج کی رات کو، ایک سید الملائکہ ہے جبریل، ایک سید الانبیاء ہے میرا محمد سلام اللہ علیہ. بھائی ایسا ہی ہے نا. دونوں چلے، ایک فرشتہ چلا، ایک آدمی چلا. بھائی ایک منزل پر فرشتہ رک گیا، آدمی کی منزل آگے ہے، وہ فرشتے سے بلند ہے یا نہیں؟ فرشتہ رکا ہوا ہے. یا رسول اللہ لو دنو تو ان ملتن لا احترقتو. جبریل رک گئے نا، کہا اخلاقاً کہا، تکلفاً کہا جبریل آؤ، یہاں تک آئے ہو تو آگے چلو. کہا اللہ کے رسول اگر انگلی برابر بھی آگے بڑھ جاؤں، سر انگشت اگر آگے بڑھ جاؤں، احترقتو میں جل جاؤں گا. بھائی شرافت یہی ہے کہ انسان اپنی حد کو پہچانے. اگر حد سے بڑھے گا تو جلے گا یا نہیں؟ بھائی اب ایک جملہ عرض کروں اور پھر میں واپس جاؤں ہوا کی طرف. بھائی توجہات مت بھول رہے ہیں. شرافت یہی ہے کہ
کہ اپنی حد کو پہچانو، اگر حد سے بڑھے تو جل جاؤ گے. بھائی توجہات مت بھول رہے ہیں. یا رسول اللہ اگر میں انگلی برابر، انگلی کے پور کے برابر آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا. رسول یہ نہیں فرماتے کہ میرے ساتھ ہو جلنے سے بچ جاؤ گے. ساتھ ہونا جلنے سے نہیں بچایا کرتا. بہت توجہ رکھیں، بہت توجہ رکھیں، اس لیے کہ یہ وہ منزل ہے جہاں سے میں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں کو. اچھا بھائی، تو اب انسان میں جو چیز ہے وہ ہے ہوا. طے ہو گئی بات. انسان میں ہوا پائی جاتی ہے، عقل کے ساتھ ہوا پائی جاتی ہے. اور انسان کی خواہش کا نام کیا ہے قرآن کی اصطلاح میں؟ انسان کی خواہش ہوا. اور اللہ کی خواہش کا نام کیا ہے قرآن کی اصطلاح میں؟ مشیت. اب ساری دنیا کا فسانہ آب و گل ہوا اور مشیت پر مبنی ہے. یہ جملہ پہنچا میرے پڑھے لکھے سامعین تک. یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے. جھگڑے ہیں تو، فسادات ہیں تو، اچھا ہو رہا ہے تو، برا ہو رہا ہے تو، ہوا اور مشیت کے درمیان ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک تمہاری خواہش ہے، ایک اللہ کی خواہش ہے. تم چاہتے ہو کہ اللہ سے منوا لو اور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے منوا لے. تم کہتے ہو نوکری دے دے، اولاد دے دے، رزق دے دے، یعنی اللہ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہو اپنی خواہش پر. اور وہ کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو. وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے اپنی خواہش پر. ہے تو یہی، نوکری دے دے، اولاد دے دے، رزق دے دے، مکان دے دے، کار دے دے، بینک بیلنس دے دے. تم ڈکٹیٹ کر رہے ہو اللہ کو. دعا کا نام دیتے ہو اسے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو. تو بھائی اب سوال یہ ہے کہ تمہاری ہوا کامیاب یا اس کی مشیت کامیاب؟ کیا کمال کی بات ہے. کس طریقے سے اللہ نے مشیت پہ بات کی. دیکھو بھائی عنوان کے تقاضوں کو پورا تو ہونا ہے. کس طریقے سے مشیت پہ بات کی. کہنے لگا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. تمہارا رب جو چاہے وہ خلق کرے، جو چاہے، اور جسے چاہے منتخب کر لے. يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. تمہاری شکلیں بنائی تمہاری ماں کے پیٹ میں، جیسی چاہی بنا دی. کیا کمال ہے. مشیت دیکھ رہے ہو. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء. یہ مشیت تو دیکھو. وتذل من تشاء بیدک الخیر. پروردگار تو مالک الملک ہے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. بھائی عجیب بات ہے. جسے چاہے ملک دے دے، جسے چاہے ملک کو چھین لے. تو چاہ اللہ کی سپریم. کیا ہے تمہاری دعا اور کیا ہے تمہاری چاہ؟ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جیسی شکلیں چاہی بنا دی، جیسے پہاڑ چاہے بنا دیے، جیسے آسمان چاہے بنا دیے. اب تم کہتے پھرو کہ ایک اونچا اور ایک نیچا، یہ کیسا پہاڑ بنایا؟ تم نے کبھی پہاڑوں میں کوئی ترتیب دیکھی، کوئی تنظیم دیکھی؟ ایک سائز کے ہوں، ایک شکل کے ہوں، ایک رنگ روپ کے ہوں، ایسا تو نہیں ہے نا. اونچا ہے، نیچا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی کالا پہاڑ ہے. بھائی نہ پہاڑوں کا رنگ معین ہے، نہ ان کا سائز معین ہے، نہ ان کا قد و قامت معین ہے. تو اب میں نے کہا کہ یہ تمہارا اللہ کیسا ہے. اب میں ملا سے بات کر رہا ہوں، تم سے بات نہیں کر رہا ہوں. بھائی سنو، بھائی سنو. نہیں میں کیا کروں. ملا ہی تو تمہاری ملت اسلامیہ کا ہیرو بنا ہوا ہے. تو میں اس سے بات نہ کروں تو کس سے بات کروں؟ میں نے کہا بھائی یہ تمہارا اللہ یخلق ما یشاء ویختار، جیسا چاہے بنا دیے. کیا بنایا یہ پہاڑ؟ چوکور، اونچے نیچے، چھوٹے بڑے. اچھا یہ گول چاند بھائی چوکور بنا دیتا. اچھا بھائی گول سورج پنچاخا بنا دیتا. بھائی کیا چوکور بنا دیتا، پنچاخا بنا دیتا، دونوں گول، چاند بھی گول، سورج بھی گول، اونچے نیچے پہاڑ. کہنے لگا ملا کہ تمہیں اللہ کے کام میں داخل کیا ہے؟ جیسا چاہے بنا دے.
بھائی توجہات مقبول ہے. میں ملا سے خوش ہو گیا کہ اس نے مان لیا. میں بھی تو یہی کہلوانا چاہ رہا تھا کہ جیسا چاہے بنا دے, جسے چاہے بنا دے, تم کون ہو؟ مرحلہ فکر آسانی سے سر ہو رہا ہے نا. اچھا بھائی, تو یہ ہے اس کی مشیت, اور اس کے مقابلے پر ہے ہوا, انسان کی خواہش. کہنے لگا سورہ جاسیہ میں 45واں سورہ قرآن مجید کا 18ویں آیت, ثم دیکھو ہوا خواہش, اہوا خواہش جمع ہے, ہوا واحد, اہوا جمع, خواہش ہوا, خواہشیں اہوا. ثم جعلنا کا اعلی شریعت من الامر, ہم نے تمہیں اپنے امر کی شریعت پر قائم کیا ہے. بھائی اللہ بول رہا ہے, ترجمہ سننا, وحی الہی اور بنی آدم, تو اب وحی الہی تو سنتے جاؤ. ثم جعلنا کا اعلی شریعت من الامر فاتبعها, ہم نے تمہیں اپنے امر کی شریعت پر قائم کیا ہے, پیروی کرو ہماری شریعت کی. کس کی پیروی کرو؟ ہماری شریعت کی. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون, اور خبردار جاہلوں کی پیروی نہ کرنا. بس دو برابر کے جملے, شریعت کی پیروی کرو, جاہل کی پیروی نہ کرو, برابر کے جملے ہیں نا. تو اب اس سے زیادہ واضح کیا ہوگا کہ جدھر شریعت ہوگی ادھر جاہل نہیں ہوگا, جدھر جاہل ہوگا ادھر شریعت نہیں ہوگی. نعرہ حیدری, آواز بلند سلام. سامنے کی بات ہے نا. اچھا بھائی, تو لا تتبع اهواء الذین لا یعلمون, خبردار جو جاہل ہیں ان کی پیروی نہ کرنا, شریعت کی پیروی کرنا. اہوا, انسانوں کی اہوا کی پیروی نہ کرنا. انسان کی ہوا اس قابل نہیں ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. اور اب پھر آگے بڑھ کے قرآن نے کہا, وہی الہی بولی, لاؤ, میں کیا کمال کی آیت ہے, پوری آیت نہیں پڑھوں گا, بہت طویل ہے. لاؤ اتبع الحق اہواہم لفسدت السماوات والارض, اگر حق لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے تو آسمان و زمین میں فساد پیدا ہو جائے. بھائی پہنچی یہ آیت, پوری آیت بھی نہیں پڑھی نا میں نے تو چھوٹا ٹکڑا پڑھا, تاکہ یہ ٹکڑا اگر ذہن نشین ہو جائے تو میری محنت سوارت ہے. لاؤ اتبع الحق اہواہم, اگر حق لوگوں کی خواہشوں کی, اہوا کی, ہوا کی پیروی کرنے لگے تو لفسدت السماوات والارض, آسمان و زمین خراب ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. کیوں کہ حق نے ہوا کی پیروی کی. حق ہوا کی پیروی نہیں کر سکتا. رسی باندھ سکتے ہو, بیعت نہیں لے سکتے. نعرہ حیدری, تو اب ہوا سمجھ میں آ گئی, ہوا سمجھ میں آ گئی نا. اچھا بھائی, جب ہوا سمجھ میں آ گئی تو کون سا ایسا انسان ہے جس میں ہوا نہ ہو؟ تو کھیرسو ہوا کو چھوڑ میاں, ہر ایک میں ہوا ہے نا. اور اس ہوا کو اگر کنٹرول نہ کیا تو پھر وحی الہی خوش نہیں ہوگی تم سے. تم بنی آدم میں نہیں ہو. اس جملے کو واضح کروں گا بعد میں کہ یہ کیسے میں نے کہہ دیا کہ تم بنی آدم میں نہیں ہو. اس لیے کہ قرآن نے جہاں انسان کہا, یا ایھا الانسان, میرا جملہ نوٹ کرو, قرآن نے جہاں یا ایھا الانسان کہا ہے وہاں انسان کا تذکرہ کبھی اچھے معنوں میں کیا ہے, کبھی برے معنوں میں کیا ہے.
لیکن جب کہا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، تو ہمیشہ یا نصیحت کی یا تعریف کی. آدم کے بیٹے ہو، قابل تعریف ہو. سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا بھائی، تو اب سارا جگہ مشیت اور ہوا کا ہے بھائی، یہی لانا تھا. اور اگر میرے ساتھ یہاں تک آ گئے ہو تو اب جملہ سنتے چلو بھائی. عجیب مرحلہ فکر ہے. اب جانتے ہو مجھے کیا کنفیوژن ہے اس وقت کہ کیا بیان کروں کیا چھوڑ دوں. یہ بھی ایک کنفیوژن ہوتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے نا؟ تو ہوا سے بچنا، اور ہوا سے بچنے کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے، اور تزکیہ نفس کے لیے محمد کی ڈیوری پہ آنا ضروری ہے. تو اب ہوا سے وہ بچائے، توجہ رہے، ہوا سے وہ بچائے جس میں ہوا نہ ہو. بھائی تو بچائے گا ہوا سے. انسان کا تزکیہ نفس وہی کرے گا جس میں خود ہوا نہ ہو. تو کیا آیت بھول گئے بھائی؟ جملہ سننا پھر آیت سننا. اب ہوا سے بچانا ہے انسانوں کو، ہوا سے وہ بچائے جس میں ہوا نہ ہو. میرے اللہ نے وحی الہی نازل کی، وما ینطق عن الہوی. صاحبان فہم کے لیے میں نے یہ جملہ عرض کر دیا، وما ینطق عن الہوی. یہ تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے، یہ تو اپنی ہوا سے نہیں بولتا. ان ہوا الا وحی یوحی. یہ جو بولے وہ وحی الہی ہے. بھائی توجہات مبذول ہے، جو بولے وہ وحی الہی ہے. اچھا بھائی، تو اب مبالغہ بولے گا؟ نعوذ باللہ، جھوٹ تو ممکن ہی نہیں ہے. طنز کرے گا، تشریح کرے گا، کچھ نہیں کرے گا. اس لیے کہ بولتا ہی وحی الہی سے، اس کی زبان انگیج ہے وحی الہی کے لیے. نہ مانو میری، قرآن کی تو مانو گے نا. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. وہ جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہے. اور کہنے لگا سورہ یونس میں، یہ سورہ نجم کی آیت تھی 53واں سورہ قرآن کا، اور اب سورہ یونس 10واں سورہ. ان اتبع الا ما یوحی الی. بھائی سنو، یقول الذین لا یرجون لقاءنا ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی. جاؤ دیکھنا ترجمہ آیت کا. لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایت بقرآن غیر ھذا. بہت توجہ سے اس آیت کا ترجمہ سننا، اپنی طرف سے کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایت بقرآن غیر ھذا، ہمیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن دے دیجئے. یعنی قرآن کے منکر نہیں ہے، لیکن یہ والا نہیں چاہیے، وہ والا کوئی اور. مسلمانی ہوئے نا بھائی. مطالبہ مشرک تو نہیں کر رہا ہے، نہ قرآن کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ خدا کو مانے، مشرک. تو اب یہ مطالبہ تو مسلمان ہی کرے گا نا. توجہ رہے کہ یا رسول اللہ یہ والا قرآن تو نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اور قرآن دے دے. اچھا، اگر کوئی اور قرآن نہیں لا سکتے، او بدل ہو، یا اسی میں تھوڑی سی تبدیلی ہماری ہوا کے مطابق کر دیں. آیت پہنچ گئی، اسی میں تھوڑی سی تبدیلی ہماری خواہش کے مطابق کر دیں، یا دوسرا قرآن دے دیں، یا ہماری خواہش کے مطابق اسی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. تو ان کلمہ گویوں میں تحریف کا مزاج تھا نا. ان کلمہ پڑھنے والوں میں تحریف کا مزاج تھا. خطرہ تھا کہ اگر انہیں دے گئے تھوڑی سی تبدیلی تو کر ہی لیں گے. کہا جب تک دنیا سے نہیں جاؤں گا، اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤں گا جب تک قرآن کے ساتھ محافظ نہ چھوڑوں. قرآن اللہ کا، محافظ میری اطاعت. آواز بلند سلام برائے خوشنود آل محمد. آواز بلند سلام. دیکھو بھائی، یہ ہیڈ لائنز ہیں اور ممکن ہے کہ اگلی تقریروں میں یہ واضح ہوں. یہ حدیث کا ایک ٹکڑا تھا جسے میں ترجمے کی صورت میں تمہاری خدمت میں پیش کر کے آگے بڑھ گیا. اچھا بھائی، قل ما یکون لی، سن لیا تم نے؟ یا رسول اللہ کوئی دوسرا قرآن دے دیجئے. قرآن تو مانیں گے، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کے اللہ کو مانا ہے، قرآن تو لیں گے.
لیکن کوئی دوسرا قرآن دے دیجیے اور بدل لو یا تھوڑی سی اسی میں تبدیلی کر دیں. 10واں سورہ ہے, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جا کے دیکھ لینا, ابھی اٹھا کے دیکھ لو. اب جواب سنو. قل حبیب کہہ دے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, کیا مجال ہے کہ میں اپنی مرضی سے کوئی حرف بھی بدل دوں؟ میری کیا مجال؟ خدا کی قسم دیکھنا کیا کمال کیا ہے. میری کیا مجال کہ میں کوئی تبدیلی اپنی مرضی سے کر دوں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو وہی کرتا ہوں جو وحی الہی ہوتی ہے. سن لیا تم نے؟ جو کرے وہ وحی الہی, جو کہے وہ وحی الہی. کیا امپورٹنٹ ہے رسول کا کرنا اور کیا اہم ہے رسول کا کہنا؟ بے کچھ سمجھ میں آئی بات نہیں بھائی. سنو اور یہ بات یاد رکھنا اب جو میں کہنے جا رہا ہوں. دیکھو بھائی, موسیٰ اللہ کے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے, ابراہیم علیہ السلام اللہ کے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, ذوالکفل علیہ السلام, جتنے بھی ہیں سب اللہ کے. لیکن پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پورا قرآن دیکھ ڈالا میں نے. اچھا بھائی, توریت بھی دیکھ لی, انجیل بھی دیکھ لی, یہ نہیں ملا کہ موسیٰ کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں. اچھا یوسف کا چہرہ مثلا میرا چہرہ ہے, نہیں ملا. چہرہ تو ہے کوئی اللہ کا, لیکن یوسف نہیں ہے. کل کی تقریر تو ذہنوں میں ہوگی نا, اللہ کا چہرہ تو ہے لیکن وہ یوسف نہیں ہے. اچھا بھائی, تو کسی نبی کے لیے نہیں ملا. توجہ رکھنا, کسی نبی کے لیے مجھے ان تینوں کتابوں میں, اچھا چاروں کتابوں کو شمار کرو, توریت, انجیل, زبور, اور چوتھی کتاب بتاؤں جسے میں مان لیتا ہوں, میں بڑا لبرل آدمی ہوں, وید. چونکہ پڑوسی ملک کی ایک بڑی اکثریت وید پر ایمان رکھتی ہے, اس لیے میں نے اس کا بھی نام لے لیا. قرآن نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا وید کا, لیکن بہرحال اس میں بھی توحید تو ہے. مشرکوں کے ہاتھوں میں توحید کی ایک کتاب تو ہے. بھائی اگر کسی نے یاد دلا دیا 2-3 دن کے بعد تو میں یہ بتاؤں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہندو لٹریچر میں حقائق نہیں ہیں. حقائق ہیں اور ہم ان پر گفتگو بھی کریں گے. اچھا بھائی, تو ان کتابوں میں یہ نہیں ملا کسی نبی کے لیے, ٹھیک. قرآن میں نے دیکھا موسیٰ کی آنکھیں میری آنکھیں, نوح کے کان میرے کان, نہیں ملا. اچھا بھائی, تو کل ایک نبی ملا جس کے 2 عضو بدن اللہ نے اپنے کہے. 2 عضو بدن. کہنے لگا محمد کی زبان میری زبان, محمد کے ہاتھ میرا ہاتھ. نعرہ سلام. بھائی مجھے معاف کر دینا, ہر نبی کی زبان سے اللہ بولتا ہے, ہر نبی کے ہاتھ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. کسی کے لیے اللہ نے نہیں کہا. پورے قرآن کو اور دینی آثار کو دیکھ ڈالو, فقط نبی کے لیے کہا. اس کی زبان میری زبان, وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, وہ جو بولے وہ وحی الہی ہے. اور ان اتبع الا ما یوحی الی, جو کرے وہ وحی الہی ہے. اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ, اس کی زبان اللہ کی زبان. تو مالک ان دونوں چیزوں سے ایسا کون سا اہم کام لینا تھا کہ کہتا ہے اس کا ہاتھ میرا ہاتھ, اس کی زبان میری زبان. تو یہ راز کھلا غدیر خون کے میدان میں جب ہاتھ سے اٹھایا اور زبان سے کہا من کن تو مولا ہو. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری.
یہ مراحل فکر ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ میرے نوجوان دوستوں کے ذہن میں یہ مسائل ثبت ہو جائیں. اچھا بھائی، تو وما ینطق عن الہویٰ، وہ اپنی خواہش سے بولتا نہیں، اپنی ہوا سے نہیں بولتا، وہ آیا ہے تمہاری ہوا کو ٹھیک کرنے کے لیے. اب میں کیسے اس محمد کا تذکرہ کروں اور کیا تعارف کراؤں؟ بھائی ان جاہلوں کے معاشرے میں کہنے لگا اسلام آ گیا، آج سے سود خاروں سے کہا آج سے سود کا کاروبار حرام. کیا طاقت ہے اس شخص کی؟ کیا اولو العزم نبی ہے؟ سود خاروں سے کہا سود حرام، شراب پینے والوں سے کہا آج شراب حرام، جوا کھیلنے والوں سے کہا آج جوا حرام. میں سن رہے ہو نا؟ یعنی ایک اکیلا انسان ہے، ایک اکیلا انسان. چوروں سے کہا چوری آج سے حرام، ڈاکہ مارنے والوں سے کہا ڈاکہ مارنا آج سے حرام، قاتلوں سے کہا قتل ناجائز آج سے حرام. بھائی چوری حرام، ڈاکہ حرام، شراب حرام، جوا حرام، ساری بدکاریاں حرام. کسی نے مل کے نہ کہا کہ محمد آج ہمیں روک رہے ہو، کل تمہارے باپ دادا یہی کیا کرتے تھے. تو اتنا طے ہو گیا کہ جیسا محمد ویسے اس کے باپ دادا. بھائی آرام سے سنتے چلو. اچھا بھائی، تو اب تمہارے آدمی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں آیا. آدمی تمہارا تو اب ایک جملہ سنتے جاؤ اور پھر میں ذرا سا اور آگے لے جاؤں گا. تو دیکھ رہے ہو پورا معاشرہ بدل دیا، اور بڑے بڑے آن پہ مر جانے والے عرب سامنے کھڑے ہوئے تھے. کوئی تو کہتا کہ تم ہمیں شراب سے روک رہے ہو، تمہارے باپ دادا شراب پیتے تھے، نعوذ باللہ. کوئی کہتا کہ تم ہمیں ڈاکے سے منع کر رہے ہو، تمہارے باپ دادا ڈاکہ مارا کرتے تھے. تو جیسا محمد کوئی نہ بولا. بڑے زباں آور تھے عرب، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی کچھ کہہ سکتا. تو جیسے محمد ویسے ان کے باپ دادا. اور اب کہنے لگے محمد رسول اللہ کہ یا علی یہ سورہ برات لے جاؤ. 9 ہجری کا واقعہ ہے. علی سورہ برات لے جاؤ اور اعلان کر دو کہ آج سے کعبے کے قریب بت نہیں پوجا جائے گا، آج سے شراب نہیں پی جائے گی، آج سے سیٹیاں نہیں بجائی جائے گی، آج سے کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا، آج سے کوئی لہو و لعب کعبے کے گرد نہیں ہوگا. بھائی توجہات مقبول رہے. وہی زباں آور عرب آگے بڑھ کے کہتے علی سے کہ علی آج ہمیں منع کر رہے ہو سیٹی بجانے سے، کل تک تمہارے باپ دادا یہی کرتے تھے. تو جیسا علی ویسے اس کے باپ دادا. اچھا بھائی صاحبان فہم ہو نا، تو اب جملہ سنو. نہ علی میں ہوا، نہ علی کے رسول میں ہوا. ہوا تو نہیں ہے، وما ینطق عن الہویٰ. جو کیفیت وہاں وہ کیفیت علی کے اندر. تو دو ہی تو چیزیں ہیں، بندوں میں ہے ہوا، خالق میں ہے مشیت. ٹکراؤ تو یہی ہے. تو اب جہاں ہوا نہیں ہوگی وہاں مشیت ہی ہوگی نا. پڑھے لکھوں تک یہ میسج پہنچ گیا. بھائی جہاں ہوا نہیں ہوگی وہاں مشیت ہوگی. بھائی اسی لیے قرآن نے وحی الہی نے آواز دی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تم لوگ وہی کرتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. اب کچھ لوگ ہیں جو ظرف مشیت الہی ہیں. وہی کرتے ہو. آرام سے سننا، بہت آرام سے. اس لیے کہ اب 2 آیتیں تمہیں ہدیہ کروں گا، بلکہ 3 آیتیں، اور پھر گفتگو تمام ہو جائے گی.
وما تشاؤون سورہ حلقہ میں دیکھ لینا، الا ان یشاء اللہ، تم وہی کرتے ہو جو اللہ کی مشیت ہے. سن لیا تم نے، مشیت کے مطابق کام کرتے ہیں. تو پوری امت سے تو خطاب ہو نہیں سکتا، لیکن امت میں تو ہزاروں ہیں جو مشیت کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو کچھ ہے نا، بھائی کہاں ڈھونڈے، کہاں ڈھونڈے؟ تو چلو اب قرآن مجید میں اگر آیت کو آیت سے ملا لو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اب ذرا بات کو میں قرآن کے دائرے میں رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ وحی الہی جسٹیفائی ہو جائے. سورہ انبیاء، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، 21واں سورہ قرآن کا، اس کا ایک پیراگراف چھوٹا سا. ان الذین، بہت آرام سے اطمینان سے سن لو، سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون. قیامت کے دن وہ لوگ جو ماضی میں بڑی نیکیاں کر چکے، قیامت کے دن ہم جہنم سے بہت دور رکھیں گے. سن لیا، روز محشر ہم نیکیاں کرنے والوں کو جہنم سے بہت دور رکھیں گے. کیا اب بھی ڈی کوڈ نہیں ہوئی آیت؟ بھئی یہ کون ہے جو محشر کے دن جہنم سے دور رکھے جائیں گے؟ بھئی یہ وہی تو ہیں جو دنیا میں رجس سے دور رکھے گئے. ان الذین، بھئی دیکھنا فضائل آل محمد کی یہ آیتیں ذرا سی توجہ سے سن لینا. ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ جو ماضی قدیم ماضی میں بڑی نیکیاں کر چکے، ازل سے بڑی نیکیاں کر چکے، ہم حشر کے دن روز محشر عنہا مبعدون انہیں جہنم سے بہت دور رکھیں گے. کتنا دور؟ لا یسمعون حسیسہا، یہ جہنم سے اتنی دور ہوں گے کہ جہنم کے شور کی آواز بھی ان کے کانوں تک نہیں آئے گی. وَلَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزْعُ الْأَكْبَرُ، اور انہیں محشر کا ہنگامہ پریشان نہیں کرے گا. بھائی جو ساقی کوثر ہو اور شافع محشر ہو، اسے محشر کا ہنگامہ کیا پریشان کرے گا؟ لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں محشر کا ہنگامہ پریشان نہیں کرے گا. وَهُمْ، اب آیت پالیسی میکنگ جملہ آ رہا ہے، وَهُمْ فی مشتہت انفسہم خالدون، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اب آنے والے وہ پرانے نیکی کرنے والے یہ جب آئیں گے تو جو وہ کہیں گے وہ میں کروں گا. بھائی اب کچھ سمجھ میں آیا؟ جو وہ کہیں گے وہ میں کروں گا. یہ صاحبان ظرف مشیت ہیں. اے آل محمد، دنیا میں جو میں نے چاہا وہ تم نے کیا، اب آخرت میں جو تم چاہو گے وہ میں کروں گا. برائے خوشنود آل محمد باواز بلند صلوات. آیت یاد رکھو گے کہ لا یسمعون حسیسہا ولا یحزنہم الفزع الاکبر وہم فی مشتہت انفسہم خالدون. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب جو آخرت میں یہ کہیں گے وہ میں کروں گا. سن لیا تم نے؟ اب اس کے آگے کی آیت سنو اور یہیں پہ بات کو روکوں گا. تتلقاہم الملائکۃ، فرشتے ان کے سامنے جھک کے آداب کریں گے، ان سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. اے آل محمد، یہ یوم تمہارا یوم ہے، ھذا یومکم. بھائی کچھ سمجھ میں آیا کیا کہا پروردگار نے؟ بہت توجہ رہے. تتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، فرشتے
ان سے ملاقات کریں گے اور ملاقات کرنے کے بعد کہیں گے کہ اے آل محمد یہ یوم کے معنی دن، یہ یوم تمہارا یوم ہے. تو اب قیامت کیا ہے؟ کوئی تو بولے یوم آل محمد. قیامت یوم آل محمد. اپنے قول سے پھرنا نہیں، اس لیے کہ میں نے آیت کا ترجمہ کیا ھذا یومکم اے آل محمد، یہ قیامت تمہارا دن ہے. تو قیامت ہے یوم آل محمد. اچھا بھائی یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے، ٹھیک. اچھا پھر میں نے کہا یہ جناب کا بیٹا ہے. تو آپ کا بیٹا اور جناب کا بیٹا، آرام سے سننا، کا بیٹا مشترک ہے، آپ اور جناب لفظ بدل گئے ہیں. تو کیا آپ کوئی اور ہے جناب کوئی اور ہے؟ جو آپ ہے وہی جناب ہے. بس سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھانے کے لیے یہ مثال ضروری تھی. یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ جناب کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ اور جناب ایک ہی ہو گئے نا. بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. یعنی کا بیٹا مشترک ہے اور آپ اور جناب الگ الگ لفظ ہے لیکن معنی ایک ہے. اچھا بھائی تو ھذا یومکم قیامت ہے یوم آل محمد. اب میں پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آج سمجھ میں آیا کہ آل محمد ہی دین ہے اور دین ہی آل محمد ہے. آواز بلند صلوات. یہ میرا استدلال یاد رکھو گے. نوجوان دوستوں سے پوچھ رہا ہوں، بزرگ میرے مخاطب نہیں ہے. استدلال یاد رکھو گے کہ دین ہی آل محمد ہے اور آل محمد ہی دین ہے. استدلال یاد رکھو گے نا. تو اب شعراء کرام اور بعض اوق افراد کے لیے ایک جملہ اور آگے بڑھا دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. پھر میں فکر کے سلسلے کو ذرا سا اور آگے لے جانا چاہ رہا ہوں، کچھ تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس. تو دین آل محمد ہے اور آل محمد دین ہے. خواجہ اجمیر اس بات کو بہت پہلے سمجھ گئے تھے. دین حسین تقریر ہوا اور مشیت پر اپنے اختتامی مرحلوں میں داخل ہو گئی. تو اب جو ظرف مشیت الہی ہوں ان کے پاس کیا علم الہی کی کوئی کمی ہوگی؟ اب میں کیا عرض کروں. اور اگر یہ سمجھا سکا ہلکی پھلکی بات تو بس یہی بات کو میں مکمل کر دوں. یہ ظرف مشیت الہی ہے. اللہ کی چاہ کا برتن یہ لوگ ہیں. اللہ کی چاہ جمع ہوتی ہے تو ان کے اندر. اب میں کیا کروں. ازبغ راوی ہے کہ علی نے یہ خطبہ جس کا خلاصہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں نہج البلاغہ میں موجود ہے. علی کے بہت سے خطبات ہیں، سینکڑوں جو نہج البلاغہ میں نہیں ہیں اور وہ کمپائل کر دیے گئے، وہ عربی زبان میں موجود ہیں. 10 جلدیں تو میرے پاس موجود ہیں. اب کتنا بولے ہوں گے علی، کچھ سمجھ میں آیا؟ تو اب وہ جو نہج البلاغہ پائی جاتی ہے اس میں ہے. کہنے کے پوچھو مجھ سے پوچھو. ازبق کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد کہنے لگے میں آسمان کے راستوں کو بتلاؤں گا. کوئی پوچھتا تو کیا چیلنج ہے؟ کیا چیلنج ہے؟ 3 باتیں کہی. میں آسمان کے راستوں کو بتلاؤں گا، پوچھو مجھ سے.
میں مستقبل کے سارے فتنے بتلاؤں گا، پوچھو مجھ سے. بھائی سننا، علی کے 2 چیلنج دیکھ لیے تم نے. آسمان کے راستوں کو بتلاؤں گا، آسمان کے راستے غائب ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کیا سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا. مستقبل میں آنے والی چیزیں بتلاؤں گا، مستقبل بھی غائب. تو لوگ تصدیق نہیں کر سکتے تھے نا. کہنے لگے اب سنو، 2 چیلنج تو یہ ہیں، اور اب تیسرا چیلنج یہ ہے کہ میں بتلاؤں گا کہ آج کون سا قافلہ کس مقام پر ہے، کہاں سے چلا ہے، کہاں جائے گا، کتنے دن میں جائے گا، اس میں مرد کتنے ہیں، اس میں عورتیں کتنی ہیں، یہ سب بتلاؤں گا. پوچھو تو. نعرے حیدری. پوچھو تو کیا بتلاؤں گا. اب دیکھو بھائی، علم غیب کی بات ہو رہی ہے. آسمان کے راستے غائب ہیں، مستقبل پورا کا پورا غائب ہے. اب غیب کی باتوں میں قافلے بیچ میں آ گئے کہ کون سا قافلہ کہاں سے چلا، کہاں جائے گا، کتنے دن میں جائے گا، کہاں کہاں رکتا رہا، سب بتاؤں گا. اس میں ان قافلوں میں مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں، سب بتلاؤں گا. پوچھو تو بھئی یہ قافلہ بیچ میں کہاں سے آ گیا. تو اب اگر سمجھ سکو تو سمجھو. جب رسول معراج سے واپس آئے اور دعویٰ کیا کہ میں معراج میں گیا تھا تو مشرکوں نے انکار کر دیا. کہا سنو، میں جب گزرا ہوں تو میں نے قافلے دیکھے ہیں، اور فلاں قافلہ فلاں جگہ تھا، فلاں قافلہ فلاں جگہ تھا، فلاں قافلہ فلاں جگہ تھا. اتنے دن میں آئے گا. جب وہ آ جائے تو میرے قول کی تصدیق کر لینا. تو علی قافلوں کا تذکرہ کر کے بتلانا چاہ رہے تھے کہ جو دلیل میرے نبی کی نبوت کی، وہی دلیل میری امامت کی ہے. نعرے حیدری. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. تو یاد رکھو گے نا ہوا کو اور مشیت کو. کل مجلس پڑھوں گا. یہ جملہ آپ کو پسند آیا؟ دیکھو پورا مجمع کہہ رہا ہے انشاءاللہ. بھئی میری کیا مجال کہ میں پڑھوں گا. اگر ابھی ممبر پہ اللہ قبض روح کر لے تو میری مجال ہے، میں روک سکتا ہوں؟ انشاءاللہ کل میں پڑھوں گا. یہ ہے انشاءاللہ کی حیثیت، ٹھیک ہے نا. کل انشاءاللہ میں مجلس پڑھوں گا اور انشاءاللہ یہ پورا سلسلہ پڑھوں گا انشاءاللہ. بھئی یہی تو وہ بات تھی جو پروردگار نے رسول سے کہی، وہی مشیت. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. مشیت کا کنٹرول دیکھا، میں سمجھ رہے ہو نا، مشیت کا کنٹرول. اگر اللہ نے چاہا، اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہ بیچ میں آ گئی. کہنے لگا سورہ کہف 18واں سورہ قرآن کا، جاؤ دیکھنا. لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. دیکھو میرے حبیب، خبردار یہ مت کہنا. لا تقولن، نون کے اوپر تشدید ہے. خبردار، ہرگز ہرگز. یہ نون کا ترجمہ میں نے کیا. خبردار، ہرگز ہرگز مت کہنا. انی فاعل ذالک غدا، کہ میں کل فلاں کام کروں گا، مت کہنا. الا ان یشاء اللہ، جب کہنا کہ کل کام کروں گا کہو انشاءاللہ کل میں یہ کام کروں گا. یہ مشیت دیکھی آپ نے. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اس سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ خبردار یہ مت کہو کہ کل میں فلاں کام کروں گا، یہ کہو کہ انشاءاللہ کل میں یہ کام کروں گا. تو انشاءاللہ کی امپورٹنس سمجھ میں آ گئی. انشاءاللہ نبی پر واجب ہے، خدا کی قسم میرے جملے کی تھا کو محسوس کرنا.
نبی پر واجب ہے کہ اس نہیں کا احترام کریں. اللہ کے نبی ہیں, وہ تو مرضی سے بولتے بھی نہیں اور وحی الہی کے بغیر کام بھی نہیں کرتے. تو اب رسول کو جب کوئی بات کہنی ہوگی تو انشاءاللہ کہیں گے نا. غدن, کل کی بات. بھائی پھر ایک مرتبہ سننا, لا تقولن لشیء انی فاعل ذالک غدن. غدن کے معنی آنے والا کل. جب آنے والے کل کی بات کرو تو کہنا انشاءاللہ میں کروں گا. اور اب میرے نبی کا قول تمہارے سامنے موجود ہے, لأعطین الرایۃ غدن, کل میں علم دوں گا, انشاءاللہ نہیں ہے. نعرہ حیدری. دیکھ لو, روایت تمہیں مل جائے گی. صحیح بخاری میں بھی ہے, ذرا سی ڈفرینٹ متن کے ساتھ ہے لیکن ہے. اور دوسری کتابوں میں تو بے تحاشا ملے گی, لأعطین الرایۃ غدن. اچھا وہاں کیا تھا؟ لا تقولن, نون پہ تشدید تھی. یہاں کیا ہے؟ لأعطین. اور نون کے معنی میں بتا چکا, ضرور بھی ضرور. وہاں جب نفی کے ساتھ ہو تو ہرگز ہرگز, اور یہاں جب اس بات کے ساتھ ہو تو ضرور بھی ضرور. تو وہاں کہتا ہے خبردار ہرگز ہرگز انشاءاللہ کے بغیر بات نہ کہنا. یہی تو کہا. اور یہاں رسول کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ کے بغیر میں ضرور ضرور کل علم دوں گا ایک مرد کو. ہوا کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو وحی الہی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے, یہ کیس کتنا عجیب ہو گیا. ایک طرف آیت ہے, ایک طرف بخاری ہے. اچھا بخاری کیا تمام حدیث کی کتابوں میں یہ ہے, تمام حدیث کتابوں میں لأعطین الرایۃ. تو بس اب جواب سنو, میں خستگی محسوس کر رہا ہوں اور اب دامن وقت پہ بالکل گنجائش نہیں ہے. جواب سنو اور مجھے اجازت دے دو. تو اعتراض تو سمجھ میں آ گیا نا. اللہ نے کہا تھا انشاءاللہ کے بغیر بات نہ کرنا, کل کی. رسول کہتے ہیں کل میں علم دوں گا, انشاءاللہ نہیں کہتے. تو اگر بھائی سننا, ایک ہے وحی الہی. وحی الہی کی دو قسمیں, ایک ہے قرآن, اس کا مفہوم بھی اللہ کا, لفظ بھی اللہ کے. اور ایک ہے حدیث قدسی, مفہوم اللہ کا, لفظ محمد رسول اللہ کے. صاحبان ذوق تشریف فرما ہے. بس سمجھے بات واضح ہو گئی. قرآن میں اور حدیث قدسی میں فرق کیا ہے؟ حدیث رسول کا کلام, حدیث قدسی اللہ کا کلام, قرآن اللہ کا کلام. اب حدیث قدسی اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ قرآن کا لفظ بھی اللہ کا, معنی بھی اللہ کے. اور حدیث قدسی معنی اللہ کے, لفظ محمد کے. اب سمجھ میں آیا حدیث قدسی اور قرآن کا فرق؟ تو اب میں صاحبان ذوق کو ایک جملہ ہدیہ کر دوں. قرآن میں اور حدیث قدسی میں وہی فرق ہے جو حسین میں اور عباس میں ہے. اب اس سے بہتر تصویر تو میرے پاس نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی, تو حدیث قدسی, توجہ رہے, حدیث قدسی بات اللہ کی, لفظ محمد کے. توجہ رکھنا, میں ابھی مصائب تک تو گیا ہی نہیں. میں تو یہ مرحلہ آسانی سے سر کروانا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں کو. حدیث قدسی بات اللہ کی, لفظ محمد کے. قرآن لفظ بھی اللہ کے, بات بھی اللہ کی. ٹھیک, یہاں تک آ گئے نا. اچھا بھائی, تو کہا تھا خبردار انشاءاللہ کے بغیر نہ کہنا, اور رسول کہنا ہے انشاءاللہ کے بغیر. تو اگر یہ جملہ رسول کا ہوتا تو اس میں یقیناً انشاءاللہ ہوتا. اگر یہ جملہ رسول کا ہوتا تو یقیناً انشاءاللہ ہوتا. انشاءاللہ کا نہ ہونا بتلاتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے. اللہ بولا ہے کہ حبیب تو نے علم دیکھ کے دیکھ لیا نا, اب تو ہٹ جا, کل میں علم دوں گا.
بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہوئی. بھئی علم کا تذکرہ آئے اور علمدار کا تذکرہ ذہن میں نہ آئے یہ ممکن نہیں ہے. میں علم سے عباس تک گیا. ابھی رضویہ سوسائٹی کی امام بارگاہ میں یہ عرض کر کے آیا ہوں کہ جب پورا قافلہ سوار ہو گیا، حسین ابن علی پشت ذوالجناح پہ تشریف فرما ہوئے، پورا قافلہ مکمل، انتظام تو عباس کے ہاتھ میں تھا نا، پورا قافلہ مکمل ہو گیا. عباس بھی بیٹھ گئے. ابھی گھوڑے کو ایڑ نہیں لگی تھی، قافلہ رکا ہوا تھا. ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور کہا عباس تمہیں تمہاری ماں ام البنین بلا رہی ہیں. عباس پریشان ہو گئے. عباس ابن علی پریشان ہو گئے. کہا ابھی تو اپنی اماں سے مل کے آیا ہوں. کہا بہرحال بلا رہی ہیں. عباس گھوڑے سے اترے، گھر کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ بوڑھی ماں کھڑی ہوئی ہے. عباس کو اس نے سر سے پاؤں تک دیکھا ماں نے اور کہا عباس تو میری جان ہے، حسین فاطمہ زہرا کی جان ہے. فاطمہ میری شہزادی ہے، میں فاطمہ کی کنیز ہوں. اگر حسین پہ کوئی وقت آ جائے تو اپنی جان کو ان کی جان پہ نثار کر دینا. عباس نے اطاعت کا قول دیا. باہر نکلے پھر سوار ہوئے. ابھی قافلہ چلا نہیں تھا. دو جملے سن لو. میں ذرا سے گریے کو بھی کافی سمجھتا ہوں. گریہ ہو گیا، تمہاری صدائیں بلند ہو گئی، آوازیں بلند ہو رہی ہیں. بھئی یہی تو ہمارے رونے کے دن ہے نا. جملے سن لو. قافلہ ابھی چلا نہیں تھا، اتنے میں بنی ہاشم کے گھروں کے دروازے کھلے اور بے شمار عورتیں بنی ہاشم کی باہر آئی اور آ کے حسین کے گھوڑے کے نیچے کھڑی ہو گئی، ذوالجناح کے نیچے. حسین نے کہا بنی ہاشم کی بیویوں چاہتی کیا ہو؟ کہا حسین تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہیں روکنے آئے ہیں، ہم تو ایک چھوٹی سی فرمائش لے کے آئے ہیں، ایک خواہش. کہا بیویوں بتلاؤ؟ کہا ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم دو رویا قطار لگا کے کھڑے ہو جائیں، دو رویا قطار لگا کے کھڑے ہو جائیں اور شہزادی زینب کی سواری مجھے نہیں معلوم کہ ہوا کیا، لیکن شہزادی زینب کی سواری اسی شان سے کوفہ و شام کے بازاروں میں گئی کہ تماش بین جو رویا قطار لگائے ہوئے تھے اور شہزادی کا ناقہ ان کے درمیان سے جا رہا تھا. حسین نے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ واقعہ پھر ہوا یا نہیں ہوا، مقتل یہاں خاموش ہو گیا. اب مقتل کہتا ہے آہستہ آہستہ سن لو، تم رو چکے اور وقت بھی تمام ہوا، مجلس تمام ہو گئی. دو جملے سن لو. قافلہ چلا. قافلے کی ترتیب یہ تھی کہ آگے آگے حسین کے اصحاب اور انصار، ان کے پیچھے بنی ہاشم کے جوان تلواریں کھینچے ہوئے، ان کے پیچھے حسین ابن علی کا ذوالجناح، ذوالجناح کے پیچھے اہل حرم کے ناقے، ناقوں کے بعد، ان ناقوں کے بعد چھولداریوں کے ناقے، سامان سفر کے ناقے، اور سب سے اخیر میں ابو الفضل العباس اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، تلوار پہ ہاتھ رکھے ہوئے، سر کو جھکائے چل رہے تھے. ترتیب ذہن میں آ گئی؟ مقتل نے ترتیب لکھی. تم رو چکے، مجلس بھی تمام ہو گئی اور مجلس ظاہر ہے کہ وقت سے اوپر جا رہی ہے، لیکن اب یہ میری مجبوری ہے. دو جملے سنو، مجھے اجازت دے دو. اس ترتیب کے ساتھ قافلہ ابھی مدینے سے پوری طرح نکلا نہیں تھا کہ عباس نے کچھ دیکھا. عباس نے
خدا معلوم کیا دیکھا، کچھ دیکھا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے حسین کے پاس آئے. کہا مولا کچھ دیر کے لیے قافلے کو روک لے. حسین نے کہا عباس ابھی تو ہم مدینے سے نکلے ہیں، یہ سبب کیا ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے قافلے کو روک لے؟ عباس نے جواب نہیں دیا، مڑ کے پیچھے دیکھا. حسین کی نگاہ پڑی، دیکھا کہ بیمار بیٹی دادی کا ہاتھ تھامے ہوئے یہ کہتی ہوئی آ رہی ہے محلن یا بھی بابا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ بابا. دیکھو اللہ بابا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ بابا. حسین نے حکم دیا سواریاں ٹھہرا دی جائیں اور خیمے لگا دیے جائیں. بیویاں اتری، خیمے لگے. بیمار بیٹی آئی، کہا بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ میں آپ سے اصرار کروں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں. بابا میں تو اس لیے آئی ہوں کہ اپنے اصغر کو ایک مرتبہ اور اپنے چھوٹے بھائی کو اصغر کو ایک مرتبہ اور دیکھ لوں. زینب کو سلام کیا، ام کلثوم کو سلام کیا، بزرگ خواتین کو سلام کیا اور اصغر کو گود میں لے لیا. پیار کرتی رہی، بہت دیر ہو گئی. اشارہ کیا حسین ابن علی نے شہزادی زینب کو کہ اب اصغر کو لے لو. پوری کوشش کی شہزادی زینب نے. بچہ فاطمہ صغرا سے کی گود سے شہزادی زینب کی گود کی طرف نہیں آیا. ام کلثوم بڑھی، انہوں نے کوشش کی. دوسری بیویاں بڑھی انہوں نے کوشش کی. بچہ چمٹا ہوا ہے فاطمہ صغرا کی گود سے. سب حیران ہے کریں تو کیا کریں. ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد 6 مہینے کا بچہ ہے نا، اس کے بچے کے کان میں کچھ کہا. بچہ ہومک کے حسین کی گود میں آ گیا. شہزادی زینب نے پوچھا بھیا کیا کہا بس اتنا کہا اصغر کربلا نہیں چلو گے. اصغر کربلا نہیں چلو گے. بچہ آ گیا. قافلہ پھر تیار ہوا اور قافلہ چلا. جب قافلہ چلا تو بچی قافلے کو دیکھتی رہی یہاں تک کہ قافلے کا نشان ختم ہو گیا. بچی بے ہوش ہو کے گر گئی اور راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بچی ہے جو نقاب کے اندر ہے، گری ہوئی ہے. ایک بوڑھی عورت اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. قافلہ جا رہا ہے اور قافلے کی گرد اڑ کر اس بچی کے سر پہ گر رہی ہے. 2 جملے اور سن لو. دیکھو میں بہت معذرت خواہ ہوں لیکن اب رونے کے لیے ظاہر دن تو یہی ہے نا. میں بہت معذرت چاہتا ہوں. 2 جملے اور سن لو. قافلہ گیا. فاطمہ صغرا دادی کا ہاتھ تھام کر گھر آئی. کچھ دنوں انتظار کیا، 2-4 دن، اور اس کے بعد اپنے باپ کو خط لکھا. خط لکھنے کے کچھ دن بعد فاطمہ صغرا کا یہ دستور تھا کہ روزانہ دروازے کے پیچھے آ کر کھڑی ہو جاتی اور بابا کے خط کے جواب کا انتظار کرتی. بابا کے خط کا انتظار کرتی کہ جواب آئے گا. 28 رجب کو یہ قافلہ چلا تھا.
شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذیقعدہ گزرا، ذوالحجہ کا مہینہ گزرا. رو چکے، بس مجھے اجازت دے دو. جب محرم کا چاند افق مدینہ پہ نمودار ہوا تو بچی روتی ہوئی ام سلمہ کے پاس آئی اور کہا کہ نانی اماں میرے دل کی عجیب کیفیت ہے، خط کا جواب نہیں آیا، خدا معلوم بابا کس حال میں ہوں گے. پہلی گزری، دوسری گزری، تیسری گزری، چوتھی گزری. ادھر ام سلمہ کا اضطراب بڑھ رہا ہے. وہ بیوی رسول کی زوجہ مکرمہ جسے رسول کربلا کی مٹی دے گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ جس دن خون ہو جائے اس دن سمجھ لو میرا نواسا مارا گیا. اس بیوی کا بھی اضطراب بڑھ رہا ہے، فاطمہ صغرا کا بھی اضطراب بڑھ رہا ہے. دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. مقتل کی روایت ہے اور میں چاہ رہا ہوں تم تک پہنچ جائے اور گریے کا حق ادا ہو جائے. محرم کی 10ویں تاریخ کو ام سلمہ سو رہی تھی. ایک مرتبہ عصر کا وقت تھا، رسول کو خواب میں دیکھا، بالوں میں مٹی ہے، ہاتھوں پہ مٹی، لباس پہ گرد ہے. کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی کیفیت کیا ہے؟ کہا ام سلمہ تمہیں نہیں معلوم میرا بیٹا حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا. ام سلمہ نے خواب دیکھا، چیخ مار کے اٹھی، مٹی کو اٹھایا، مٹی جوش مارتا ہوا خون تھی، ایک مٹا اٹھا کر آنگن میں لائی، اسے رکھا، آنگن میں مٹی رکھی، بنی ہاشم کی عورتوں کو بلایا کہ حسین مارا گیا. ساری عورتیں درمیان میں اس شیشی کو رکھ کر بیان کر رہی تھی، رو رہی تھی. اتنے میں فاطمہ صغرا کا دروازہ کھلا. ام سلمہ نے کہا پردہ ڈال دو کہیں بیٹی دیکھنے لے. اتنے میں بیٹی کی نگاہ پڑ گئی. کہا نانی اماں اب میرا بابا نہیں آیا.